آج کا کیس آپ کے خیال میں کیوں ملتوی؟ سر گزارش ہے ٹیکنیکلٹی، دیکھیں جج صاحب کوشش کر رہے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے 2-3 دفعہ جو ہائیسٹ کورٹس تھیں وہاں جا کر اس پورے ٹرائل کو کالعدم قرار کرانا، اس پہ اعتراضات کرنے، اس پہ وہ کوشش کی ہے. انہوں نے اس دفعہ اس کو اس سلو پیس پہ اور ان کی مرضی سے چلایا ہے کہ ان کا اعتراض نہ بنے کوئی، یعنی سزا سنا سکتے تھے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب بھی انہوں نے ایک دفعہ صحافیوں کو بتایا گیا، کہیں اور سے بتایا گیا کہ جناب ملتوی ہو جائے گا فیصلہ نہیں آئے گا، دوسری دفعہ بتایا گیا کہ ملتوی ہو جائے گا فیصلہ نہیں آئے گا. آج صحافی سارے اور آپ سب تیار بیٹھے تھے، میں تو پوچھ رہا ہوں یہ ویسے ہی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انتظار کر رہے تھے، کوئی نہیں آیا؟ میرا خیال ہے جج صاحب نے کوشش کی ہے کہ آخری نقطے پہ بھی کوئی اعتراض نہ اٹھے. میں ایک دفعہ انہیں اور ٹائم دے دوں، ایک پشاور سے بی بی نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ آئے نہ آئے سزا ہو جائے. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس لیے شاید روکی. لیکن میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ 2+2 ہے. اگر اس کیس میں سزا نہ ہوئی تو پھر ڈیل ہے. ہاں جی، انہوں نے پتہ لگ گیا نا کہ کیس میں کچھ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کاشف صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے سزا نہیں 3 دفعہ جس کیس کی کا فیصلہ ارجن ہو جائے، کیا یہ سیاسی کیس نہیں بنا دیا آپ نے؟ یہ ڈیل اور ڈیل کی بات کریں، مانگی کس نے؟ عمران خان نے مانگی ہے، اس کی پارٹی نے مانگی ہے، اس کی فیملی نے مانگی ہے، کس نے مانگی ہے؟ سر روز تو سنتے ہیں بات یہ ہے کہ اس نے کہا جیل میں بیٹھے ہوئے جو وکٹوریس وکٹم ہے، اس نے کہا کہ میرے رہائی، میرے مقدمات ان مذاکرات کا ایجنڈا نہیں ہوں گے. ایسے ہی ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا لیں آپ ان کا. انہوں نے کہا نا میں نے ڈیل کرنی ہے، مجھے پہلے اٹک نے کہا کہ ایگزائل میں چلے جائیں. عدالت میں یہ بات بھی ہوئی، آپ کے ساتھ ہوئی کہ، اور یہ یہاں بیٹھ کے مجھے صاحبزادہ صاحب نے بتایا، خان صاحب نے کہا کہ پہلے باقی اسیروں کی رہائی پھر میں کنسیڈر کروں گا. جی ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ باقی اسیروں کی رہائی جب کارکنان اور رہنماؤں کی وہ پہلے بات کرتے ہیں، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کوئی بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں. آج ہوا کیا ویسے؟ آپ لوگ پہنچے کیوں نہیں ٹائم پہ ہے؟ سر 11 بجے یہ کیس 1.5 سال سے 11:30 بجے سٹارٹ ہوتا ہے. ہم لوگ 10:30 پہنچتے ہیں، کلیئرنس کرتے ہوئے کوئی 11:45 بجے ہم نے سے کسی کو 2 کو کسی کو 3 کو اس طرح سے وہ اگر جانے دیتے ہیں. تو بشرا بی بی کہاں تھی؟ بشرا بی بی آ گئی تھی 15 منٹ پہلے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہمیں کل جو عدالت کی طرف سے 11 بجے کا ٹائم اناؤنس تھا کہ ہمیں 11 بجے آپ فیصلہ اناؤنس ہوگا. میں وہاں پہ کوئی 10:20 پہ وہاں پہ تھا. سلمان راجہ میرے سے بھی پہلے پہنچے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جب میں آپ لوگ ٹائم پہ تھے؟ ہم لوگ تو ٹائم پہ تھے، جو اپنا نارمل ٹائم پہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے جج صاحب نے کہا کہ جی میں 8:30 کا بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، آپ لوگ آئے نہیں. جج صاحب 8:30 بجے آج کوئی ماں صدقے کوئی ضروری گل سی کیا تھا؟ وہ فیصلہ سنانا سی 11:30 بجے. دیکھیں جج صاحب کو کوئی ملزمان کی پہلی دفعہ جب عدت کیس کا فیصلہ تھا، سائفر کا، توشہ خانہ کا، کون حاضر تھا ادھر؟ کوئی تھا؟ ایبسنس میں سنائی تھی نا. 2+2 کی بھی میں بات کر دوں کہ 2+2 چودھری طلال صاحب تو ظاہر ہے ہمارے بھائی بھی ہیں، احترام بھی ہے ان کا، لیکن سر بات یہ ہے کہ کدی پڑھ بھی لیں. جو یہ بات کرتے ہیں نا، مجھے یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک دھیلے کا نقصان ہوا ہے، 20 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے اس اکاؤنٹ میں انٹرسٹ لے کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھا ہوا ہے. یہ بتا دیں کہ منی لانڈرنگ کہاں پہ ثابت ہوئی ہے؟ یو کے کورٹ میں ہوئی ہے، پاکستانی کورٹس میں ہوئی ہے. میرٹس پہ نہ جائیں، میرٹس پہ مجھے لگتا ہے کہ چودھری صاحب شاید ایک ایگزامپل دے دوں. اچھا ٹھیک ہے، میں مثال سن رہا ہوں. ایک مثال دے دا، یعنی میں بجلی کا بل جمع کرواؤں اور وہاں سے اسے کہوں کہ یہ بجلی کا بل لے لو، اس سے پیسے آنا میرا ٹیکس بھی جمع کروا دینا. او بھائی میرے کمال کرتے ہیں یار، تسی کمال بجلی دا بجلی دا بل ٹیکس میں جمع ہوتا ہے. گال سن لو نا. پرابلم ہیئر از، آپ کو پتہ ہے کیس شروع کیسے ہوا تھا؟ 2020 میں ایک سرکار نے، حکومت پاکستان نے خط لکھا تھا این سی اے کو، حسن نواز کے 1 ہائیڈ پارک کی انویسٹیگیشن، سسپیشس ٹرانزیکشن، ادھر سے کیس شروع ہوا جی. اور وہ حسن نواز نے بیچا ہوا تھا ملک ریاض صاحب جی. ادھر سے یہ کھاتا شو اکاؤنٹ پکڑے گئے. انہوں نے لکھا سرکار پاکستان کو جناب یہ اکاؤنٹ ہے، اور فریزنگ آرڈر آیا. پہلی چیز، پہلا سٹیپ ہوتا ہی فریزنگ آرڈر کا. سر گزارش یہ ہے، اسی این سی اے نے شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو کلین چٹ وہاں حسین نواز کو دی.
ٹھیک ہے نا, ان کو بھی کچھ انڈائٹ تو نہیں انڈائٹ, میری بات, ان ایکسپلینڈ ویلتھ کا قانون پچھلے 6-7 سال پہلے وہاں بنا, اس قانون پہ این سی اے نے یہ تحقیقات کی, جس ملک کی ان ایکسپلینڈ ویلتھ کسی سٹیزن کی ہوتی ہے وہ اسے دیکھتے ہیں, اس کے بعد نہیں تو اس ملک کو وہ واپس کر دیتے, یہ ان کا قانون. لیکن اس کے لیے ایک فیصلہ ہونا ہوتا ہے. فیصلہ سن لیں وہ ملک کو وہ سادی گزار ہو سکتا کہ اس کیس میں جتنا میں جانتا ہوں کاغذ جو پڑے ہیں, اگریمنٹ ہوا اینڈ ملک ریاض. کاشف صاحب گورنمنٹ آف پاکستان صرف ایک چیز کی پارٹی ہے کہ اس کو ڈسکلوز, نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ ہے. یہ بتائیں سر, وہ کہتے ہیں